حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی قوم بھی ایک عجیب قوم تھی۔ پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، پورے دلائل دیے، باپ بات سمجھ گیا لیکن نہ مانا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا، کہنے کا سنسار کر دوں گا، پتھروں سے بارش کر کے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کسی کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں شفا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی راستے دکھاتا ہے، مر کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو قوم ان دلائل کے سامنے بے بس ہو گئی، بات نہ کر سکی، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لائی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید، وہ قوم بتوں کی بھی عبادت کرتی، ستاروں کو بھی کرتی، چاند کی بھی کرتی، سورج کی بھی کرتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو نہ مشاہدہ کروایا، ستارہ آیا اور چلا گیا، چاند آیا اور ڈوب گیا، سورج آیا اور غروب ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو انہوں نے یہ بھی ان کو مشاہدہ کرا دیا۔ قوم وہ ساری چیزیں دیکھ کر دلائل تو نہ دے سکی، خاموش ہو گئی، بات سمجھ لگ گئی ان کو کہ غلط ہم نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا ہمارے پاس صحیح جواب موجود نہیں، لیکن مانی پھر بھی نہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب ان کو ذرا پریکٹیکل بھی کرایا جائے، تھیوری بھی ہو گئی، مشاہدہ بھی ہو گیا، اب ذرا ان کو پریکٹیکل بھی بتایا جائے کہ جن معبودوں کا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈراوا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ختم کر دیں گے، ڈرو ان سے، تو ذرا یہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، دیکھو کیا کرتے ہیں، میرا کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا۔ اب قوم گئی میلے پہ، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک بڑے کے علاوہ، اور اس بڑے کے گردن کے جو کندھے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم آئی، اب پھر قوم سے بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے قوم کو دلائل سے ثابت کر دیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے، قوم کہتی ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے تو ہو، یہ بولتے تھوڑی ہیں کوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، پھر سمجھایا کہ دیکھو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کرنے لگیں گے۔ بہرحال قوم یہاں پھر خاموش ہو گئی، جواب تو نہ دے سکی، لیکن وہی بات ہے کہ جھوٹے کے بعد جب دلائل نہیں ہوتے نا، وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود، اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں بہت مشہور ہیں، سام، حام اور یافس، تو یہ آپ کی اولادوں میں سے پھر آگے نسلوں میں سے یہ بادشاہ تھا۔ بہرحال نمرود کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو رب نہیں مانتے بلکہ کسی اور کو رب مانتے ہیں، تو آپے سے باہر ہو گیا۔ ان کا یہ کون ہے جو میری سلطنت کے اندر نئی چیز لے کر آ گیا، کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت بھی اور اپنی ربوبیت بھی، یعنی اپنا رب ہونا، دونوں خطرے میں لگنے لگا۔ تو بلاؤ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام آگے اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، پہلے باپ کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا مختلف انداز سے۔ اب جو بادشاہ، یہ لوگ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے، اب جو ان کا بادشاہ بھی تھا اور ان کے ذہن کے مطابق ان کا رب بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں ہے اور نمرود ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے کیوں رب ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی ایک مخلوق ہو، تو میں جب حق جانتا ہوں تو میں ایک مخلوق کو رب کیوں مان لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو آگے سے نمرود کہنے لگا، اچھا میرے علاوہ اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کی کون سی صفت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی بات تو بیان کر، کوئی ایسی بات، کوئی دلیل دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت و حیات، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ نمرود موٹی عقل والا تھا، کہنے لگا یہ تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو سزائے موت کا فیصلہ جاری ہو چکا تھا، اس نے کہا بھئی اس کو آزاد کر دو، اور ایک بے گناہ آدمی تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، کہا اس کو قتل کر دو، جلاد نے فوراً قتل کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھو یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو قدرت میرے پاس بھی ہے، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ زیادہ عقل نہیں رکھتا یا لوگوں کے سامنے بن رہا ہے، یہ بات کو الجھانا چاہتا ہے، آگے کی طرف نہیں چل رہا، کہ موت و حیات تو کوئی اور چیز کا نام ہے،
مجرم کو چھوڑ دینا یہ زندگی دینا تو نہیں، بے گناہ کو مار دینا، یہ موت تو خود نمرود کو بھی آنی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بادشاہ آئے جن کے مرنے کے بعد یہ نمرود بادشاہ بنا، ان کو بھی موت نے آ لیا، تو موت کو تو یہ سمجھا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے بات کو تبدیل کیا، محفل کے رخ کو تبدیل کیا، دوسرا پیرایا اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھا۔ یہاں وہ خاموش ہو گیا۔ قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ مبہوت ہو کے رہ گیا کفر جو ہے، بادشاہ جو ہے کوئی جواب نہ دے سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، قوم کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دلائل سے ہر چیز ثابت کر دی کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نے سختی اختیار کی، ابراہیم علیہ السلام نے نرمی اختیار کی اور ساری باتوں کو بہت واضح کر دیا، لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا، نہ ماننے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم۔ قرآن کے اندر آتا ہے، کہنے لگے کہ ان کو آگ میں ڈال دو اور وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ واہ تمہارے معبود جو بندوں کی مدد کے محتاج ہو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب اس کام کے لیے پوری قوم اور ہر ایک تیار ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے۔ پوری قوم نے ایک جگہ منتخب کی، ترکی کے اندر ایک شہر ہے عرفہ۔ مجھے الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا اور وہ سارا مقام بھی دیکھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ جو ہے نا وہ جمع کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے 2 جو ہے نا وہ لکڑی کے پلر بھی بنے ہوئے، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں وہ جھولا بنایا گیا تھا جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو تھرو کیا گیا آگ کی طرف۔ آگ بھی اتنی زیادہ کہ ہر ایک نے آگ جمع کی اور اوپر سے اڑنے والے پرندے آگ کی تپش میں نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ آگ ہو گئی جتنی ان کو بھی سمجھ نہ تھی۔ پوری قوم، فوج، عوام، بادشاہ، غریب، امیر، سب نے مل کے جو ہے نا ایک ہی کام کیا کہ اللہ کے بندے کو جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے اس کو جلا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پوری جو ہے نا مشینری آ گئی اور جناب پوری تیاریاں کر لیں۔ اب آگ اتنی زیادہ کہ ڈالنا مشکل، کہ قریب جا نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے آپ خود چلے جائیں، تو بھائی وہ کیسے جائیں؟ تو ان لوگوں نے، شیطان نے پھر انہیں مشورہ دیا، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ جھولا بنائے، اس طرح کی چیز بنائی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں بھیج دیا۔ پوری قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیے، نہ ڈرے نہ گھبرائے، کوئی ان کے پاس سہارا نہ تھا عام دنیا کا، ایک سہارا تھا جو ہر چیز کے لیے کافی ہے، جو تمام سہاروں کا سہارا، ہر ایک کا سہارا اللہ رب العزت کے اوپر ان کو کامل بھروسہ تھا۔ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے وہ تو اللہ کے لیے یکسو ہو چکے تھے۔ قوم نے جب فیصلہ کیا اور ان کو پھینکنے لگے، آگ کی طرف ڈالنے لگے، ادھر آسمانوں کے اوپر بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی، جبرائیل بھی پریشان، آسمانوں کے آسمان کے فرشتے بھی پریشان، آج یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ اصل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے انبیاء کی اور مومنین کی مدد کرنا۔ وہ جا کے پوچھا انہوں نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر مدد لیتے ہیں تو جاؤ۔ وہ آگے کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے، اس جگہ سے آگ کے درمیان ہوا میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ آ کے پوچھتے ہیں، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیر کا دل، شیر کا دل کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے کہ ایسے موقع پہ بھی ایک جلیل القدر جو ہے فرشتہ آگے پوچھ رہا ہے، ان کو بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میرا اللہ میرا حال جانتا ہے، اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہمیں حکم ہمیں دیا گیا۔
یہ ہے مزاج ابراہیمی، اللہ اگر جلانے پہ راضی تو ہم جلنے پہ راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرشتے بھی حیران۔ اب ساری دنیا کے سارے اسباب کو ٹھکرا کر ایک اللہ کا ہو جانے والا ابراہیم جیسے ہی آگ میں جاتے ہیں، ادھر سے آگ کو حکم ہوتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ لفظ سلامتی لگایا، سلامتی والا نہ لگاتے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جیسے قلفی جم جائے۔ سلامتی کا کیا مطلب سمجھنے کے لیے جیسے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گویا کہ جیسے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ بنا دیا، اور ڈائریکٹ حکم دیا، کسی اور چیز کو آپ بیچ میں اللہ نہیں لے کر آئے، بارش نہیں بھیجی، فرشتہ نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کا یہ حکم آیا تو مطلق وہ ایک آگ کو حکم تھا، اسے پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چلے گئے، اور اس آگ نے ان کا بال بھی بکا نہیں کیا۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں یہ صفت بھی شیک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے آگ کی اس صفت کو ہی ختم کر دیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ آج بھی ہم دنیا میں چیزیں بناتے ہیں تو بعض چیزیں ہوتی ہیں فائر پروف، جیسے جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے، پورا جہاز بھی تباہ ہو جائے جل جائے وہ نہیں جلتا۔ تو بعض چیزیں فائر پروف ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کو کیمیکل لگا کے یا بعض ایسے طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ آگ اپنا جلانے کا اثر رکھنے کے باوجود آگ کی اپنی صفت باقی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی آدمی اس فن کو، اس علم کو سیکھ کے اختیار کر سکتا ہے، لیکن جو یہ والا معاملہ تھا اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ تو نے جلانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا، کوئی ایسے پریکاشنز اور کوئی ایسا لباس نہیں دیا گیا، اسی لباس میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی کرتے اور دھوتی میں معراج پہ لے گئے، کوئی راکٹ نہیں اور کوئی خلائی لباس نہیں۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو اپنی اس صفت کو جلانے کی صفت کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طریقے سے اظہار فرمایا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔